آج کی دنیا ایک عجیب تضاد کا شکار ہے۔ انسان نے علم میں ترقی کر لی، ٹیکنالوجی میں بلندی حاصل کر لی، مگر سکون اور امن اب بھی ایک خواب ہے۔ ہر طرف بے چینی ہے، معاشرے ٹوٹ رہے ہیں، انسان سے خوف زدہ ہے، کیونکہ انسان نے اس راستے سے انحراف کر لیا ہے جو اس کی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ انسانیت کی حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ دین حق کے مطابق اپنے معاشروں کا عملی نظام قائم کرے، اپنی سوسائٹی، اپنی اجتماعیت اور اپنی ریاستی و اجتماعی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور اسی بنیاد پر اپنی تمام کوششوں اور جدوجہد کو منظم کرے۔ یہ سلامتی کا دین دراصل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ انبیاء صرف عبادات کی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنے آئے تھے جو انسانیت کو ظلم، انتشار اور ناانصافی سے نکال کر عدل، امن اور فلاح کی طرف لے جائے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسانیت کی کامیابی کا واحد راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس نظام کو قیامت تک قائم رکھنا اور اس کے مطابق انسانیت کی تعمیر کرنا نہ صرف انسانوں بلکہ پوری مخلوقات کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف کسی ایک طبقے یا فرد کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ہے، خواہ وہ فرد ہو، جماعت ہو، قوم ہو یا دنیا میں پھیلی ہوئی امت۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دین حق کے اس سلامتی کے نظام کو سمجھے، اسے اپنائے اور اسے غالب کرنے کے لیے عملی اور علمی جدوجہد کرے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ نے، فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت کے لیے مطلوب اور اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام سلامتی ہے، ایک ایسا نظام جو اطاعت الہی اور انسانیت کی خیر خواہی پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عملی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تعریف اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ ایک عملی، اخلاقی اور سماجی نظام ہے جس کا بنیادی مقصد انسانوں کے درمیان امن، تحفظ اور خیر خواہی کو قائم کرنا ہے۔ دین اسلام دراصل ایک مکمل نظام فکر و عمل ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک مستقل اور منظم سوچ فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام خدا پرستی اور انسان دوستی کی بنیاد پر معاشرے کو استوار کرتا ہے، عملی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے اور اطاعت و ذمہ داری کا شعور پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اسلام کے نظام کی بنیاد علم کو قرار دیا ہے اور ایسے اہل علم کو اہمیت دی ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ یہ اہل علم انسانوں کے درمیان تعلقات میں توازن پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں انصاف قائم کرتے ہیں اور دین حق کو سمجھ کر انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس علم آیا مگر انہوں نے اس علم کے مطابق سلامتی کا نظام قائم کرنے کے بجائے مفادات، سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو معاشرے عدل سے محروم ہو گئے اور انتشار نے جنم لیا۔ آج بھی انسانیت اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے، یا تو ہم دین حق کے اس نظام سلامتی کو سمجھ کر اسے اپنی زندگیوں اور معاشروں میں نافذ کرنے کی جدوجہد کریں، یا پھر اسی انتشار اور بے چینی میں بھٹکے رہیں۔ انسانیت کے بقا، سکون اور کامیابی کا واحد راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کے دیے ہوئے نظام کی طرف واپس لوٹ آئے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔